الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلاۃ پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، آج 10 ذی الحجہ 1442 ہجری بدھ کے دن اللہ رب العزت کے مقدس گھر میں اللہ رب العزت کی پسندیدہ عبادت نماز ادا کرنے کے لیے ہم جمع ہو رہے ہیں۔ آج کا دن بڑی عظمت کا دن ہے۔ اللہ رب العزت نے آج کا دن امت مصطفیٰ کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا، سورۃ الکوثر کا ایک حصہ، ایک آیت کریمہ، فرمایا فصل لربک وانحر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ تو آج عید الاضحیٰ ہے، آج عید کا دن ہے جو اللہ رب العزت نے امت مصطفیٰ پر واجب قرار دی ہے۔ آج کا دن اس وجہ سے بھی عظیم ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ 10 ذی الحجہ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خون بہانے سے بڑھ کر کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ چونکہ قربانی کا دن ہے اور امت مصطفیٰ آج فریضہ قربانی ادا کرنے جا رہے ہیں، اور اس قربانی کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو 10 ذی الحجہ کا دن ہے، اس دن کے اندر خون بہانے سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی عمل اللہ کو محبوب نہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آج کے دن اس کی بارگاہ میں قربانی دینا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے، یعنی اپنی لخت جگر، اپنی شہزادی سے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، فرمایا کہ فاطمہ اپنی قربانی کے قریب کھڑی ہو جاؤ، اس کا پہلا قطرہ، خون کا پہلا قطرہ، وقت ذبح خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ رب العزت تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کی ازواج جو ہیں وہ گناہوں سے معصوم ہیں، اور اہل بیت اطہار اور جن پر اللہ کا کرم ہو جائے وہ گناہوں سے معصوم تو نہیں لیکن محفوظ ضرور ہیں۔ تو جہاں تک میرا عقیدہ ہے کہ فاطمہ الزہرا گناہوں سے محفوظ ہیں، لیکن حضور نے ایسا کیوں فرمایا؟ تو
جو میں سمجھتا ہوں وہ یہی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو درس دینا تھا، اپنی امت کے ایک ایک فرد تک یہ بات پہنچنا تھی، اور وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دے کر فرمایا کہ فاطمہ اپنی قربانی کے قریب کھڑی ہو جاؤ، اس کا وقت ذبح پہلا قطرہ جب خون کا زمین پر جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یقیناً یہ امت کے لیے تھا اور ہمارے لیے ہے، تو جب ہم خلوص دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، رضائے خداوندی کے لیے جب ہم قربانی کریں گے تو یقیناً اللہ رب العزت ہماری خطاؤں کو، لغزشوں کو، گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جس کو انشاءاللہ العزیز جمعہ کے اردو خطبہ میں بیان کریں گے، چونکہ گزشتہ مہینے کے اندر سارے خطبات کے اندر قربانی کے مسائل پر گفتگو ہوتی رہی، تو آنے والے جمعہ پر قربانی ابراہیم پر گفتگو کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ کرام نے اور سوال کیا یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر بال کے عوض نیکی ہے، ہر بال کے عوض ایک نیکی، یعنی یہ جانور کے جسم پر جو بال ہوتے ہیں تو ان جسم کے اوپر بالوں کی جو تعداد ہے، فرمایا ہر بال کے عوض ایک نیکی ہے۔ صحابہ کرام نے پھر عرض کی یا رسول اللہ اگر وہ دمبا ہو، یعنی اس کی سوف ہوتی ہے، اس کی لٹیں ایسی ہوتی ہیں کہ بال ریشے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک بال جو ہے وہ ایک ریشے کے اندر کئی بالوں جتنا اون آ جاتی ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگرچہ وہ مینڈھا یعنی صوف اون والا وہ دمبا کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت قادر ہے، وہ ضرور نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر دیکھیں کہ آج کا دن کتنا عظیم ہے، کہ ایک یہ کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ آج کے دن جمع ہو رہے ہیں اللہ کے مقدس گھر مسجد میں، اور پھر فریضہ نماز ادا کرنے کے بعد ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ عمل کرنے جا رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آج کے دن سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر میں اگر فضائل پر گفتگو کرتا رہوں تو اسی طرح سے یہ وقت مختصر سا وقت ختم ہو جائے گا۔ میں نے جیسا کہ گزشتہ جمعہ پر عرض کیا تھا کہ کچھ مسائل باقی ہیں، تو آج ان مسائل پر گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے مسائل جمعہ کے خطبوں کے اندر جاری رہے، 3 جمعہ کے اندر قربانی کا نصاب، قربانی کا وجوب، جانور کیسا ہو، جانور عیبدار ہو تو کس طرح عیب چلتا ہے، کتنا نہیں چلتا ہے، یہ مکمل ہم نے گفتگو کی جمعہ کے 3 جمعہ کے خطبات کے اندر۔ آج جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم جانور کے ذبح، گوشت اور کھال کے متعلق گفتگو کریں گے۔ چونکہ وقت بہت قلیل ہے، تقریباً 15 منٹ باقی ہیں، اور ہمارے ہاں انشاءاللہ 6:45 بجے عید کا ٹائم ہے، اور انشاءاللہ پورے وقت پر جماعت کھڑی ہوگی۔ تو ان 15 منٹ کے اندر آپ سماعت کیجئے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت کیا کچھ ہمارے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جانور کو جب ذبح کریں تو ذبح کرنے سے پہلے اس کو اچھی طرح کھلا پلا لیں، ان کو اچھی طرح پانی بھی پلا لیں اور ان کو کھانا بھی کھلا دیں، اور اس کے بعد جانور کو جب اچھی طرح کھلا پلا لیا
تو جانور کو ذبح کرنا ہے تو ذبح کرنے کے لیے چھری کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ دھیان رکھیں کہ چھری کو جانور کے سامنے تیز مت کریں، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح مت کریں، یہ باتیں ضروری ہیں۔ تاج الشریعہ بار شریعت کے اندر فرماتے ہیں کہ جانور کو جب ذبح کیا جائے تو اس کے لیے تیز دھار آلہ ہونا چاہیے، تیز چھری تیز ہو، اور پھر اس کے سامنے بھی اس کو تیز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حدیث پاک میں ہے، سنن للبہقی کے اندر یہ اور سنن للمستدرک کے اندر یہ حدیث آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص نے بکری کے پہلو پر قدم رکھا ہے اور قدم رکھا ہوا اوپر چھری کو تیز کر رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس کو کتنی موتیں مارنا چاہتا ہے، کتنی موتیں مارنا چاہتا ہے؟ ایک تو موت ان کو ذبح کرنا ہے، اس سے پہلے چھری اس کے سامنے تیز کر رہا ہے۔ کیا سمجھتا ہے کہ جانور نہیں سمجھتا؟ جانور جانتا ہے۔ تو اس وجہ سے حکم یہ ہے کہ چھری کو اس آلہ کو جس کے ساتھ ذبح کرنا ہے وہ علیحدہ سے اس کو تیز کر لیا جائے، سامنے ذبح اس کو تیز نہ کیا جائے۔ اور اسی طرح سے مجھے یہ حیات الحیوان یہ ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک حکایت میں نے پڑھی کہ حضرت عمر ایک شیخ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں بکری کو ذبح کرنے کے لیے اس کو لٹا رہا تھا، ابھی میں لٹا رہا تھا، اتنے میں حضرت یعقوب شیخ یعقوب سختیانی وہ تشریف لے آئے۔ جب میں نے ان کو دیکھا تو بزرگوں کا ادب کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ میں نے بکری کو چھوڑ دیا، چھری کو نیچے پھینک دیا، میں اس کے ساتھ محو گفتگو ہو گیا، اور ابھی میں اس کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا اور شیخ محمد یعقوب سختیانی انہوں نے فرمایا یار عجیب بات ہے، کیا نہیں دیکھا بکری کو؟ بکری نے یہ زمین کو پاؤں کے ساتھ کھود کر چھری کو چھپا دیا ہے، بکری نے پاؤں کے ساتھ زمین کو کریدا اور چھری کو چھپا دیا۔ تو شیخ عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت کے بعد میں نے یوں سمجھو کہ خود سے قسم اٹھا لی کہ میں جانور کو ذبح نہیں کروں گا، حالانکہ جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا سنت ہے۔ یہ بزرگوں کے اپنے حال ہوتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا جب بکری اس قدر وہ جانتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ چھری میرے لیے لے کر آیا ہے اور اس نے پاؤں سے کرید کر زمین کے اندر اس کو دفن کر دیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے قسم اٹھا لی کہ بکری کو میں جانور کو ذبح نہیں کروں گا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سامنے ایک آدمی بکری کو ذبح کرنے کے لیے پاؤں سے گھسیٹ کر لے کر آ رہا تھا، آپ نے فرمایا ویلکا، او تو برباد ہو جائے، تو ذرا اس کو پیار کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ اس کو ذبح گاہ کی طرف لے آ۔ تو جانور کو اچھے انداز میں لے آنا چاہیے۔ تو چونکہ وقت کم ہے تو پہلی بات یہ کہ جانور کو کھلانا پلانا چاہیے، جانور کے سامنے چھری تیز نہیں کرنی چاہیے، جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ جانور جب ذبح کر رہے ہیں تو پھر دوسرے جانور کے سامنے اس کو ذبح نہ کریں، رحم کریں جانور پر، تیز دھار آلہ ہو۔ ہمارا دین تو یہ حکم دیتا ہے کہ جب تم کفار کے ساتھ نمرد ازما ہو، جب ان کے ساتھ جہاد کر رہے ہو تو ان کو بھی اذیت دے کر نہ مارو، بلکہ ان کو آسان طریقے سے اچھے طریقے سے قتل کرو۔ اسی طرح سے وہ جانور جو تکلیف دہ ہیں ان کو بھی مارنے کا حکم ہے، تو اس طرح سے مارنے کا حکم ہے کہ زیادہ اذیت نہ ہو، تکلیف جو دیتے ہیں۔ اور منفعت کی خاطر، گوشت کی خاطر جو ہم قربانی کے ماں سوا جو جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اس کے اندر بھی حکم یہ ہے کہ اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے ان کو ذبح کیا جائے۔ یہ جانوروں پر یہ رحم ہے،
اور یہ جانوروں پر رحم حدیث پاک میں بخاری شریف کے اندر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، طویل حدیث ہے، بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ عورت تھی تو فاحشہ، لیکن جانور پر، ایک کتے پر رحم کرنے کی وجہ سے جنت کی حقدار ہو گئی، اور ایک عابدہ تھی، زاہدہ تھی، بڑی عبادت گزار تھی، ایک بلی کو اس نے باندھ رکھا تھا، اس کی وجہ سے وہ جہنم کی حقدار ہو گئی۔ تو عزیزان گرامی قدر، بلکہ شیخ محمد امام غزالی علیہ رحمہ، جب ان کو فوت ہونے کے بعد کسی نے خواب میں پوچھا کہ کیا ہوا، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا، ایک مکھی کے سبب بخشا گیا ہوں، ایک مکھی کے سبب بخشا گیا ہوں۔ کیسے؟ مکھی، جب میں ایک کتاب لکھ رہا تھا، سیاہی کو چوسنے کے لیے میرے قلم پر مکھی بیٹھ گئی تھی، میں نے مکھی پر رحم کرتے ہوئے کہ پیاسی ہے، میں نے انہیں وہ سیاہی چوسنے دی، اس کے سبب اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ تو دیکھیے، رحم کیجئے۔ اور پھر عزیزان گرامی قدر، اس کے بعد جب ہم جانور کو اچھی طرح کھلا پلا کر جانور کو ذبح گاہ کی طرف لے آئیں، میں نے بتایا نا کہ جانور کے سامنے ذبح نہ کریں، جن کو ذبح کرنا ہے، یہ 8-10 جانور بندھے ہیں ہمارے پیچھے، تو ان کو ایسے مقام پر باندھ دیں کہ ذبح گاہ کی طرف ایک ایک کو لے کر آئیں، ایک کے سامنے دوسرے کو ذبح نہ کریں، اور جب ذبح کریں تو اس وقت ذبح کا طریقہ سماعت فرما لیجئے، اور آپ احباب خود ذبح کریں، کسائی ذبح کریں، صاحب ہنر ذبح کرے تو بہتر ہے، اور اگر آپ بھی ذبح کریں تو آپ کے لیے سنت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ذبح فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی قربانی کو آپ نے چھوڑا نہیں، یعنی دو ہجری 9 ذی الحجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوۃ السویق سے واپس آئے، اگلے دن 10 ذی الحجہ تھی، 2 ہجری، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کی، نماز پڑھی پہلے، جا کر پھر قربانی کی۔ یہ مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی عید فرض فرمائی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی عید پڑھائی تھی، 2 ہجری 10 ذی الحجہ، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر قربانی کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ آپ نے قربانی کبھی چھوڑی نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہمارا یہ بھی موقف ہے کہ حضور نے کبھی نہیں چھوڑی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو استطاعت رکھتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے، تو اسے چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے نماز پڑھنے کے لیے۔ یہ وعید ہے، نماز پڑھ سکتا ہے جو قربانی نہیں کرتا ہے، لیکن یہ ایک وعید ہے۔ تو اس وعید کی وجہ سے، حضور کے عمل کی وجہ سے، احناف کا مسلک یہ ہے کہ قربانی صاحب استطاعت پر واجب ہے۔ اہل تشیع کا مذہب یہ ہے کہ سنت موقدہ ہے، یا دوسرے مسالک کے اندر، لیکن ہمارے ہاں یہ واجب ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اب بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جانور کو جب ذبح کریں تو جانور کے ذبح کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ سنت طریقہ یہ ہے کہ جانور کو بائیں پہلو پر لٹائیں، بائیں پہلو پر۔ اچھا، لٹانے سے پہلے دعا پڑھنی ہے، یہ لٹا کر پھر وہ چھری اس کے سامنے رکھ کر پھر بندہ دعا پڑھے، وہ جو دعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن کی آیات ثابت ہیں، تو وہ اگر کوئی کتابچے میں دیکھ کر پڑھتا ہے، یا کوئی کسائی کو یاد ہے، یا گھر والے کو یاد ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت انا من المسلمین۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد جانور کو لٹائیں۔ اب جانور کو جب لٹائیں تو جانور کو کس طرح لٹائیں گے کہ جانور جس کو ذبح کیا جا رہا ہے اور ذبح کرنے والا دونوں کا رخ قبلہ کی طرف ہو، یہ سنت ہے۔ لیکن اگر بڑا جانور ہے، بکری ہے، تو اس کو تو اٹھا کر بھی آپ پھیر سکتے ہیں۔ بڑا جانور ہے، گرانے میں بڑا وقت لگا ہے، وہ کسی اور طرف گر گیا، اب اس کو گھسیٹ رہے ہیں 5-10 آدمی لے کر، اس کو تکلیف دے رہے ہیں، تو ایسا بھی منع ہے۔ جب بڑا جانور ہے تو جس سمت گر گیا اسی طرف ہی اس کو ذبح کر دیں، لیکن اس طرح سے ہنرمند کسائی
جو ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے گراتے ہیں کہ وہ قبلہ رخ ہو جاتا ہے، تو بائیں پہلو پر اس کو لٹانا ہے۔ کیسے؟ یہ اپنا یہ حصہ جنوب کہلاتا ہے، یہ حصہ جنوب ہے، تو اس طرف سر ہو، یہ مشرق کی طرف اس کی پیٹھ ہو، اور اس طرف جو ہے اس کا پچھلا دھڑ ہو، تو ٹانگیں تو اس طرح سے بائیں پہلو پر لٹا کر پھر اپنا سیدھا پاؤں جو ہے اس کے گردن کے ساتھ اس کے کندھے پر رکھ کر الٹے ہاتھ سے اس کی گردن کو پکڑ کر سیدھے ہاتھ سے چھری چلانی ہے، سیدھے ہاتھ سے چھری چلانی ہے۔ اور یہ جو جب چھری چلانی ہے تو چھری چلاتے وقت یہ بات قابل غور ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ چھری جو چلا رہا ہے اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں پڑھے گا جان بوجھ کر تو ذبیحہ حرام ہو جائے گا، اور اگر قصائی ذبح کر رہا ہے اور قربانی کا جو فرد ہے بندہ ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میں بھی اس کے اندر جو ہے چھری پر ہاتھ رکھ لوں، اچھا ہے کہ وہ بھی چلو ذبح کے اندر خود نہیں کرتا ہے تو چلو ہاتھ رکھ لے، لیکن دونوں پر واجب ہے۔ تیسرے نے رکھ لیا تو تینوں پر واجب ہے۔ 3-4 آدمیوں نے چھری پر ہاتھ رکھا ہے، 2 آدمیوں نے، ایک نے پڑھا، کسی ایک نے نہیں پڑھا تو ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر یہ جب پڑھا جائے تو چھری جس کے ہاتھ میں ہے وہ ضرور پڑھے۔ ہاں اگر اس نے جان بوجھ کر نہیں پڑھا تو ذبیحہ حرام ہے، لیکن ایز اے مسلم اگر اس کو بھول گیا ہے، مسلمان ہے نا، اگر بھول گیا ہے، بھول کر یعنی کام کاج میں تھا بس لٹایا اور بھولے سے رہ گیا بسم اللہ اللہ اکبر، تو قربانی جائز ہے۔ جان بوجھ کر چھوڑا تو حرام، اور اگر بھول گیا تھا، واقعتاً بھول گیا تھا، تو قربانی جائز ہے۔ اور پھر جس وقت اس کے گلے پر چھری چلائیں تو میں نے عرض کیا کہ تیز ہو، اور اس کی 4 رگوں کو کاٹنا ہے۔ 4 رگوں میں سے اگر 3 کٹ گئیں تو ذبیحہ حلال ہے، اگر 2 کٹی تو 2 باقی رہ گئی تو ذبیحہ حرام ہے۔ وہ 4 رگیں کون سی ہیں؟ ایک یہ حلقوم ہے، حلقوم جو خوراک کی نالی ہے، ایک سانس کی نالی ہے جس کو عربی میں مری یا مری کہتے ہیں، اور دو خون کی نالیاں ہوتی ہیں جس کو عربی کے اندر وادہ جین کہتے ہیں۔ یہ حلقوم اور یہ جو مری ہے یہ ایک دوسرے کے اوپر نیچے، اور جو وادہ جین ہے یہ ان کے دائیں بائیں ہوتی ہیں۔ ان رگوں کا کٹنا ضروری ہے، یہ 4 رگیں کٹ جائیں، اور جب کٹیں تو پھر نیچے تک بھی چھری نہ لے جائیں کہ جانور کو اذیت دی جائے، یا اس کے گلے کے اندر چھری مار کر، یہ ہمارے قصائی بھائی ایسا کرتے ہیں، انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ وہ چاہے وہ 10 جانوروں کی بجائے 2 جانوروں کو ذبح کر لیں، لیکن اچھے طریقے سے ذبح کریں، اللہ کی بارگاہ میں ان کو اجر ملے گا۔ تو وہ جانور کو 4 رگیں کاٹ کر نیچے تک اس کو مکمل گردن کے قریب نہ لے جائیں، اس کے دل کی شریانوں کو نہ کاٹیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جلد ٹھنڈا ہو جائے گا تو ہم جلدی اس کو ذبح کر دیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، جدید تحقیق کے مطابق جانور کو ذبح کرتے وقت جب ان کی 4 رگوں کو کاٹیں گے، 2 رگیں اس کی وہ جو خون والی ہیں کٹ جائیں گی، جانور اچھی طرح تڑپے گا، تو اس کی وجہ سے وہ اندر کا جو خون ہے نا، جو گوشت کے ذائقہ کو بھی خراب کرتا ہے، اور وہ خون ہوتا بھی حرام ہے، وہ مکمل نکل جائے گا، تو گوشت خوش ذائقہ ہو جائے گا۔ اور جس وقت وہ جو وادہ جین ہیں، وہ جو خون کی نالی ہیں، جب وہ کٹ جائیں گی تو اس کا تعلق دماغ سے ختم ہو جائے گا۔ جانور سامنے تو تڑپ رہا ہوگا لیکن جانور کو تکلیف نہیں ہو رہی ہوگی، جانور کو تکلیف نہیں ہو رہی۔ تو لہٰذا یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ جانور کو اس طرح اچھے طریقے سے ذبح کرنا چاہیے۔ ٹائم قریب ہو گیا ہے، تو عزیزان گرامی قدر، بس آخری بات یہ کر رہا ہوں کہ جانور کو پھر جب ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کے 3 حصے بنانے ہیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک عزیز و اقارب رشت کے لیے، چاہے انہوں نے قربانی کی ہے ان کے لیے ایک حصہ، اور ایک غریبوں کے لیے۔ آپ جو عزیز و اقارب ہیں ان کو آپ کے پاس تحفہ بھیجیں، قبول کریں، آپ ان کے پاس بھیجیں، وہ بھی قبول کریں۔ اور اگر فیملی کسی کی بڑی ہے، یعنی ایک حصہ رکھا تھا اس نے 10-15 ہزار کا،
اور گھر کے اس کے زیادہ افراد ہیں تو یہ بھی اس میں بھی اجازت ہے کہ وہ سارا گوشت بھی رکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر اس موقع پر بھی جب عالم اسلام کے اندر ہر شخص قربانی کر رہا ہو، غریبوں تک گوشت نہ پہنچے تو یہ بات قابل افسوس ہے۔ تو عزیزان گرامی کا سنت طریقہ یہی ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، پھر کھال جو ہے، کھال کا مصرف، اگر اس کو آپ بیچیں اور نیت یہ ہے کہ کسی غریبوں کو تقسیم کر دوں گا تو بیچ سکتے ہیں اس نیت سے، لیکن بیچ کر وہ پیسہ خود خرچ نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا کھال جو ہے وہ کسی مستحق کو دی جائے، اداروں میں دی جائے، مدارس میں دی جائے، کسی فلاحی کام کے لیے دی جائے۔ یہاں یہ آپ کو پتہ ہے کہ واقعتاً اس میں لگتا ہے، اور اگر بیچی ہے تو پھر وہ غرباء کے اندر خود بھی تقسیم پیسوں کو کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ المصطفیٰ کی طرف سے خود جو ہم اعلان کر دیتے ہیں، دوست احباب یہاں پہنچاتے بھی، ہمیں فون کر دیتے ہیں، ہم وہاں سے کسی کو بھیج کر لے آتے ہیں، تو ہمارے پاس بھی کھالیں چونکہ جمع ہو رہی ہیں، تو آپ احباب اس میں تعاون کریں۔ وقت چونکہ مکمل ہو چکا ہے، آپ احباب صفوں کو درست فرما لیجئے، انشاءاللہ العزیز مکمل وقت پر جماعت کو ادا کیا جائے گا۔